نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان کے سامنے کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تھے اس سے قبل وہ سری گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ مومنوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور تلاوت کا یہ اثر ہے کہ تلاوت گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ قرآن کریم سے ہدایت پا گئے اور مسلمان ہوئے، اور پھر اسلام کی وہ خدمت کی جن کو زمانہ ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور ہر ایک کی یہی آرزو ہونی چاہیے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو ہم مخارج میں سے کچھ حروف کے مخارج باقی ہیں، ہم نے اصول مخارج بیان کیے تھے، وہ 5 ہیں، 2 کا ذکر ہو چکا ہے اور 3 کا ذکر باقی ہے۔ یہ تیسرا اصول مخارج میں سے تیسرا ہے شفتین۔ شفتین 2 ہونٹ، یہ 4 حروف کا مخرج ہے۔ یعنی با، میم، واو، با میم واو فا، اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ دونوں ہونٹوں کی تری سے با اور دونوں ہونٹوں کی خشکی سے میم اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا حرف ہے فا۔ فا کا مخرج ثنایا علیہ کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے
فا ادا ہوتی ہے۔ یہ تین حروف ہیں، با میم واو فا، چار حروف ہیں جو شفتین سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو دونوں ہونٹوں کے طاری حصے سے با اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملانے سے واو، اور ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا طاری حصہ، اس سے فا ادا ہوتے ہیں۔ اور ان چار حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ، شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ، ہونٹوں سے ادا ہو جانے والے حروف، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اور حروف شفویہ کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ 6 حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، وہ حروف حلقی ہے۔ اور اس کے بعد آیا تھا حرف ضاد، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، حرف حافیہ کہتے ہیں۔ اور اب چوتھا سور مخارج جوف دہن، جوف دہن، منہ کا خلا، منہ کا خلا، جوف دہن، منہ کا خلا، منہ کے اندر کا وہ حصہ جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، اور خالی حصہ اسے کہتے ہیں جوف دہن، منہ کا خلا۔ اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ اوتینا، اوتینا، او میں واو مدہ ہے اور تی میں یا مدہ ہے اور نا میں الف مدہ ہے۔ تو ان کا مخرج جوف دہن ہے، اور جوف دہن سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، حروف مدہ کا مخرج جوف دہن ہے۔ اور آخری اصول مخرج ہے خیشوم، خیشوم، ناک کی ہڈی، ناک کی ہڈی خیشوم، یہ غنے کا مخرج ہے۔ غنہ کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک کی طرف جاتی ہے اور وہاں رک جاتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کا مخرج خیشوم ہے، ناک کی ہڈی، ناک کا بانسا، اس سے یہ غنہ ادا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو مخارج ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور ان مخارج کو یاد رکھنا قاری کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ان حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ تجوید نام ہے مخارج حروف کا اور صفات حروف کا۔ مخارج حروف وہ ہم نے سیکھ لیے، اب صفات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ صفات آج پڑھیں گے، کچھ آئندہ سبق کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ صفت کی جمع، صفت کسے کہتے ہیں؟ حرف منہ سے جس انداز سے ادا ہوتا ہے، جو انداز لے کر ادا ہوتا ہے، اس انداز اور اس کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ تو صفت کی 2 قسمیں ابتداً، صفت لازمہ اور صفت عارضہ۔
صفت لازمہ اور صفت عارضہ۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک صفت لازمہ، نمبر دو صفت عارضہ۔ پھر آگے صفت لازمہ، صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ صفت لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفت لازمہ متضادہ اور صفت لازمہ غیر متضادہ۔ صفت لازمہ غیر متضادہ، تو صفت لازمہ متضادہ یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کے بغیر حرف ادا نہیں ہو سکتا، ان سے حرف خالی نہیں ہو سکتا۔ جیسے رات اور دن سے کوئی وقت خالی نہیں، یا دن ہے یا رات ہے، اسی طرح حرف کے اندر صفات لازمہ لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر حرف صحیح ادا نہیں ہو سکتا۔ تو صفت لازمہ متضادہ، صفات کی دو قسمیں ہوئی، صفت لازمہ اور صفت عارضہ۔ صفت لازمہ کی پھر دو قسمیں ہیں، صفت لازمہ متضادہ اور صفت لازمہ غیر متضادہ۔ اب ہم صفت لازمہ متضادہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی قسمیں کو شروع کرتے ہیں صفت لازمہ متضادہ کی۔ صفت لازمہ متضادہ میں پہلے نمبر پر صفت ہمس، صفت ہمس اور اس کی ضد ہے جہر۔ صفت ہمس اور اس کی ضد صفت جہر۔ صفت ہمس جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو موسیٰ کہتے ہیں، ان حروف کو موسیٰ کہتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو موسیٰ کہتے ہیں۔ حروف موسیٰ کو ادا کرتے ہوئے سانس آہستہ سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے آواز میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، یہ صفت ہمس ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی گئی ان حروف کو موسیٰ کہتے ہیں۔ حروف موسیٰ کو ادا کرتے ہوئے سانس آہستہ سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حروف 10 ہیں۔
جن کا مجموعہ فحصہ شخص سکت ہے۔ فحصہ شخص سکت، یہ 10 حروف محموسہ ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے فحصہ شخص سکت۔ ان 10 حروف کے علاوہ ان 10 حروف کے علاوہ باقی حروف مجہورہ ہیں۔ ان کو ادا کرتے ہوئے سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان حروف میں جہر پیدا ہو جاتا ہے۔ جہر ہوتا ہے یعنی بلندی، یعنی بلند آواز۔ تو یہ صفت حمز کی ضد ہے، جہر، اور حروف محموسہ جو مجموعے میں آ گئے۔ محموسہ کے علاوہ باقی سارے حروف مجہورہ ہیں۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے ہوئے سانس رک جاتا ہے، جس سے آواز میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ حروف حمز، صفت حمز اور اس کی زید جہر ہم نے سیکھی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے سبق میں باقی صفات پر بحث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سے قرآن پاک پڑھنے